أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد، ناظرین محترم، جو آج کی ہماری گفتگو اور ہمارا کلام ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے متعلق ہے، اور انشاءاللہ امام علیہ السلام کے کچھ اقوال اور ان کے کچھ صفات اور کرامات انشاءاللہ وہ بھی ذکر کیے جائیں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جنہیں باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، عظیم شخصیت ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد جو ہمارے امام ہیں شیعہ اثنا عشر جو ہیں، ان کے 7ویں امام شمار ہوتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت جو تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام 128 ہجری یا 129 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام کا مکان ولادت، جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی ہے، جگہ کا نام ابوا، یا بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی ہے۔ عظیم شخصیت، علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور عظیم شخصیت۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو امام ہوتا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، شیعہ اثنا عشری امامیہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ امام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ ہر شے میں، شجاعت میں اپنے وقت میں سب سے زیادہ شجاع ہوتا ہے، پرہیزگاری میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ امام ہمارے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے۔ لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کی شخصیت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، اور آپ کی عمر جو پوری عمر گزری ہے، 55 سال کی عمر آپ کی گزری ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عمر 55 سال کی پوری گزری ہے۔ آپ کو ابو ابراہیم، ابو الحسن، ابو علی اور عبد الصالح کہہ کے بھی پکارا جاتا ہے۔ زیادہ تر جو آپ کی کنیت ہے وہ ابو الحسن کہہ کے آپ کو پکارا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ابو الحسن اور ابو علی بھی کہتے ہیں۔ آپ کا لقب جو ہے وہ کاظم معروف ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج، جن کا روضہ اقدس کاظمین میں موجود ہے، اور زائرین زیارت کے لیے ہمیشہ مولا کے حرم اطہر میں جاتے ہیں اور مولا کے چوکھٹ پر اپنی جبین رکھتے ہیں، پروردگار عالم کا شکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مولا کی زیارت کرتے ہیں، جن کی زیارت کے لیے بہت زیادہ روایات بھی ہیں، بہت زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے جایا جائے، کیونکہ امام علیہ السلام معصوم ہیں اور ہر ائمہ کی زیارت کا ثواب ہے، اور مومنین پر حق ہے کہ مومنین ان کی زیارت کے لیے جائیں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مختصر تعارف، اور امام علیہ السلام کو جیسا کہ میں نے کہا کہ 128 یا 129 ہجری میں بعض روایت کے مطابق کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو امامت کا مسئلہ ہے
اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے تائید فرمائی ہے. لہذا ابو علی الارجانی عن عبد الرحمن بن حجاج فرماتے ہیں کہ دخلت علی جعفر ابن محمد علیہ السلام فی منزلہ فاذا ہوا فی بیت کذا من دارہ، یعنی وہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے جو فی مسجد لہو، جو ان کے لیے نماز پڑھنے اور عبادت کی جگہ تھی. وہو یدعو، اور امام علیہ السلام دعا فرما رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام دعا فرما رہے تھے تو آپ کی داہنی جانب امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے کہا جعلنی اللہ فداک، مولا مجھے آپ پر اللہ جو ہے وہ قربان کرے. آپ جانتے ہیں کہ میں بالکل آپ سے جڑا ہوا ہوں اور کہیں ادھر ادھر یا کوئی اور جو ہے میرے نہیں ہے، بالکل میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ جانتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا آپ کے بعد فمن ولی الامر بعدک، مولا چونکہ میں آپ سے جڑا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جان لوں کہ آپ کے بعد ولی امر کون ہوگا، یعنی آپ کا یہ جو عہدہ ہے، عہدہ امامت ہے، اس کو آپ کے بعد کون سنبھالے گا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا یا عبد الرحمن ان موسیٰ قد لبس الدرع واستوت علیہ فقلت له لا احتاج بعد هذا الى شيء. یہ شخص کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو موسیٰ ہیں، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ یہی امام ہیں اور امامت کے مستحق یہی ہیں، امامت کا حقدار یہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کہا کہ جب ایسا ہے تو پھر اب اس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ناظرین محترم، یہ جو ہمارے امام ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جنہوں نے دین الہی، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اس کے لیے جو رہنما ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو 12 راہبر اللہ کے نبی نے جنہیں معین فرمایا تھا کہ ہمارے بعد جو ہیں وہ کیا ہوں گے، 12 راہبر ہوں گے، ان میں سے ایک جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، اور جن کی امامت پر نص ہے خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے. کئی روایات ہیں، ایک نہیں، ایک جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے اوپر شاہد ہیں اور دلیل ہیں. یہ تو امام علیہ السلام کی امامت پر یہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول جو ہے وہ شاہد ہے، اور جو نبی اکرم یا اس سے پہلے جو ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام نبی اکرم کے ذریعے سے، مولا امیر کے ذریعے سے، یہ سلسلہ ہمارے پاس متواتر ہے. ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جس میں ائمہ طاہرین نے بعد میں آنے والے امام کی تعیین فرمائی ہے. خود جو امام ہیں وہ بعد میں آنے والے، یعنی پہلے والے امام نے آنے والے امام کی تعیین فرمائی ہے. یہ ایک امام علیہ السلام کی تعیین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے اوپر تعیین ہے، اور امام علیہ السلام ہمارے امام ہیں. اور اس کے علاوہ اور خود اگر دوسری طرف دیکھیں کسی بھی امام کی تعیین یا امام کو امام ماننے کے بہت سارے جو ہیں وہ طریقے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ امام ہے. ایک تو یہ ہے کہ خود جو پہلے والا امام ہے وہ امام تعین کر کے جائے. دوسرا یہ ہے کہ خود اس امام کے اندر وہ معصوم ہوتا ہے، اسے کبھی گناہ نہیں سرزد ہوتا ہے. لہذا ائمہ طاہرین علیہ السلام جتنے بھی ہیں نبی اکرم کے بعد، اگر ان کی سیرت اٹھا کر ہم دیکھیں، ان کی ذات اٹھا کر دیکھیں، ان کی حیات طیبہ دے اٹھا کر دیکھیں، تو ہمیں کہیں بھی کسی کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کسی بھی امام سے نعوذ باللہ کوئی گناہ یا کوئی ان سے جو ہے وہ قبیح فعل سرزد ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ.
اس کے علاوہ کیونکہ امام ہمارے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خود جو ان کے معجزات ہیں، جو ان کے کمالات ہیں، جو ان کی کرامات ہیں، وہ جو کمالات ہیں، جو کرامات ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام خود شاہد ہیں، وہ خود گواہ ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عام، امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ کوئی عام شخصیت یا کوئی عام بندے نہیں ہیں۔ لہٰذا ایک شخص جو ہے وہ شقیق بلخی، وہ ایک امام علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اور کرامت نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں حج کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا کہ قافلے میں جو قافلہ تھا، اس قافلے سے جس میں جا رہا تھا کچھ فاصلے پر ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور نہایت ہی کمزور ضعیف سا، اور جو لباس پہنے ہوئے ہیں اس لباس کے اوپر اس نے صوف کا ایک اور اوپر سے چادر ڈالی ہوئی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ لگتا ہے صوفیوں میں سے کوئی ہے، اور جو اس طرح کا اس نے اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے، لہذا میں اس کے قریب جاتا ہوں اور جا کر کے اسے جو ہے وہ توبیخ کروں گا کہ شقیق۔ لہذا شقیق نے جب یہ کہا تو اس کے بعد وہ شقیق کہتا ہے کہ میں گیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ جو شقیق ہے وہ کہتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب، اس شخص کے قریب میں اس ارادے سے جا رہا تھا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دل کی بات جان لی اور شقیق سے کہا کہ شقیق یہ جو ظن سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بہت سے ظن جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ تو ناظرین محترم، عزیزان محترم، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جو باب الحوائج ہیں، جن کے دربار میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں اور امام ہیں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کرامات بہت زیادہ ہیں، مختصر سے وقت میں وہ سارے کرامات ذکر نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ علی ابن یقطین کا واقعہ ہے، اور اسی طرح سے اور دوسرے واقعات ہیں کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کرامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہارون رشید کے ساتھ مناظرہ اور اس طرح کی ساری چیزیں موجود ہیں تاریخ میں، اور خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کا علی ابن ابی حمزہ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ صحرا میں گئے، اور وہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس کا جو گدھا تھا سواری وہ مر چکا تھا، پھر امام علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا اور پھر وہ لے کر اپنی سواری حج کے لیے چلا گیا۔ یہ سارے کرامات ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس عظیم شخصیت کی دعا ہے بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار عالم ہم سب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور بقیہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا کرے، اور ہم سب کے دل میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حقیقی محبت اور ان کی عطا فرمائے، اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔